شبان المعظم کا خاص الخاص اور پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ قسمت بدلنی ہے، مقدر کا ستارہ چمکانا ہے تو اس وظیفے کو ایک بار ضرور اور ضرور آزما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج چاند رات کا بہت ہی خاص اور مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے قرار دلوں کو قرار دینے والا وہ مبارک اور پاک مہینہ ماہ شعبان المعظم بس ایک دن کی دوری پر ہے۔ اس کا چاند نظر آنے میں بس کچھ ہی گھڑیاں باقی ہیں۔ چاند نظر آنے کے بعد آپ یہ دعا صرف اور صرف ایک بار پڑھ لیں۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ چمکا۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اور پھر ہر مہینے کی طرح ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد صرف ایک بار سورۃ الملک یعنی تبارک الذی کی تلاوت کر لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ عمل کرنے سے پورا مہینہ امن و امان اور سکون سے گزرے گا۔ ماہ شعبان میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک مصیبت پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی دلی مراد، دلی حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ نیکیاں کمائیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں عبادت کر کے ماہ شعبان المعظم میں برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے کے حوالے سے آج میں آپ کو خاص اور نایاب عمل، بے مثال عمل پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ان عمل کو آپ چاند نظر آنے کے بعد لازمی کر لینا۔ یہ عمل بے شک آپ کی تمام دنیاوی حاجتیں، مقصد اور تمنائیں پوری کر دیتا ہے۔ آپ کی تمام مصیبتیں اور غم دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو یہ تمام عمل بے حد آسان اور پاورفل ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا ہوا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ عمل کر لینا۔ جو لوگ رزق کے لیے در در بھٹک رہے ہیں، قرض کا پہاڑ سر پہ چڑھ چکا ہے، گھر میں مفلسی آ گئی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی وسیلہ پیدا نہیں ہو رہا، اگر کسی کو کوئی حاجت ہے جو بار بار عمل کرنے کے باوجود بھی پوری نہیں ہو رہی، تو یہ عمل آپ کی دلی مرادوں کو پورا کر دے گا۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے، گھر میں روز روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یا کسی کو امتحان یا انٹرویو میں کامیاب ہونا ہے، یا پھر کسی کو اپنا بزنس شروع کرنا ہے، یا کسی کو بیرون ملک جانا ہے، ویزا نہیں لگ رہا، امیگریشن میں مسئلہ آ رہا ہے، یا کسی کو کورٹ کچہری کا کوئی مسئلہ ہے، یا کسی کو کسی بیماری سے شفا چاہیے، یہاں تک کہ یہ عمل آپ دنیا کی ہر حاجت یا مراد کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ماہ شعبان المعظم میں کیے جانے والے عمل ہیں۔ یہ عمل ہر مسلمان مومن اپنی جائز حاجتوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بنا عمل کیے لاکھوں نیکیاں ملتی رہیں تو اس ویڈیو کو دوسرے مومن بہن بھائیوں تک لازمی شیئر کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کریں۔ اللہ والو، اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا پاک صاف حالت میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1 پر جو عمل آپ کو میں بتا رہی ہوں، یہ عمل ماہ شعبان المعظم کی چاند رات کا عمل ہے۔ یہ عمل یہ عمل آپ کو صرف قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی سورت کو پڑھنا ہے۔ آپ کو جیسے ہی پتہ چلے کہ ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ چکا ہے تو آپ چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی وجہ سے آپ چاند کو نہ دیکھ سکیں
तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो आपको चांद देखने के बाद मगरिब की नमाज के बाद आप खड़े होकर कोई भी दरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लें। कोशिश करें कि दरूद इब्राहीम पढ़ें, रहमतों बरकतों अज़मतों और शान वाले बुजुर्गी वाले नबी पर रहमतों बरकतों अज़मतों वाला दरूद पढ़ के हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करें। फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद की पारा नंबर 26 की सूरतुल फतह को खड़े होकर 3 मरतबा पढ़ना है। ये बहुत ही छोटी सी सूरत है, एक बार पढ़ने में सिर्फ 5 या 7 मिनट ही लगते हैं। तो ये सूरत आपको 3 मरतबा खड़े होकर पढ़नी है। ख्याल करें कि आपने बैठना नहीं है। फिर आपने आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहीम पढ़कर जो भी दुआ मांगना चाहते हैं वो दुआ मांग लें। ये पूरा अमल आपने खड़े ही होकर करना है दुआ मांगने तक। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बैठना बिल्कुल नहीं है। आप कुरान पाक में देख कर पढ़ लें या किसी भी पंसूरा में देख कर पढ़ सकते हैं। तो ये माह शबानुल मुअज़्ज़म का चाँद देख कर किया जाने वाला ख़ास और मशहूर वजीफ़ा है। अगर कोई इशा के बाद तहज्जुद तक भी इस अमल को करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी है कि इसको चांद देखकर मगरिब की नमाज के बाद ही कर लें। इस अमल से पूरा साल घर में बरकतें और हलाल रिज़्क़ अता होगा, पूरा साल सुकून से गुजरेगा, मुसीबत या परेशानी नहीं आएगी इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। आज का दूसरा अमल जो आपको मैं बताने लगी हूँ, ये अमल भी माह शबानुल मुअज़्ज़म का चाँद नज़र आने के बाद किया जाने वाला रिज़्क़ का सबसे पावरफुल अमल है। अगर किसी पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ चुका है, घर में शादी है लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है, ऐसे लोग इस अमल को लाजमी कर लें। ये अमल करते ही आपका रिज़्क़ का मसला हल हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक बार इस अमल को आजमा कर देख लो। माह शबानुल मुअज़्ज़म का चाँद नज़र आने के बाद मगरिब की नमाज अदा करनी है और वहीं जाए नमाज पर बैठकर अपनी हाजत की नीयत कर लेनी है। हाजत को दिल में रखते हुए 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। और फिर आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद के 30वें पारे की सूरतुल कद्र को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है और इशा की अजान तक आप इस सूरह कद्र को पढ़ते रहेंगे। यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, यानी 1 से 1.5 घंटा ये सूरत आपने पढ़ते रहना है, ला तादाद पढ़ना है। अल्लाह वालो, लफ्ज़ को चबा चबा के पढ़ना है। इसकी कोई तादाद नहीं है कि आपने गिनती करनी है। आराम आराम से तसल्ली के साथ आपने सूरतुल कद्र को पढ़ना है। जब इशा की अजान हो जाए तो आखिर में आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ लेना है और अपने दोनों हाथ बुलंद कर लेने हैं और अपने रिज़्क़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर इल्तिजा करें, गिड़गिड़ा कर मांगे दुआएं करें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ हर दुआ पूरी होगी। आपकी दुआएं पूरी होने से पहले, आपके हाथ नीचे आने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देंगे। सिर्फ़ 1 दिन का ये अमल आपकी माली मुश्किलात को हल कर देगा। पूरा साल बेशुमार रिज़्क़ मिलेगा, कारोबार में बरकत होगी, माली मुश्किलात से निजात मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसीबतों से महफूज रखेंगे और इस अमल का फैज़ आने वाले पूरे 1 साल तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। अब आते हैं अमल नंबर 3 की तरफ। तो अल्लाह वालों, ये अमल हज़रत अलीउल मुर्तज़ा का अता करदा अमल है। इस अमल में ये आपको सूरतुल कद्र को पढ़ना है और शबानुल मुअज़्ज़म का चाँद नज़र आने के बाद मगरिब की नमाज अदा कर लें और अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ लें। दरमियान में 21 बार सूरतुल कद्र को 21 बार ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। यानी कि आपने जब भी सूरत शुरू करनी है पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर आपने सूरत शुरू करनी है। तो इस तरह 21 बार बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाएगी और 21 बार ही सूरत पढ़ी जाएगी। फिर आपने आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। उसके बाद दुआ करनी है, फिर पूरा साल रिज़्क़, दौलत, पैसा, सुकून, खुशहाली के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आने वाला पूरा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़ज़ानों से रिज़्क़, दौलत और सुकून अता फ़रमाएगा। अब आज का अमल नंबर 4,
یہ عمل بھی ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے کے بعد مشکل حاجات کا ایک بے مثال اور نایاب عمل ہے۔ اس عمل کی جتنی تعریف بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اب یہ عمل دنیا کی ہر حاجت دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے اور ہر جائز کام کا سب سے پاورفل وظیفہ ہے۔ اللہ والو، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے کہ میرا یہ کام کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، تو ایک بار یہ عمل کر لینا۔ اس عمل سے انسان غیبی فتوحات حاصل کر لیتا ہے، خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو لوگ بار بار رزق پانے کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے، مالدار اور امیر بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، عاملوں، پیروں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ لوگ یہ چھوٹا سا عمل لازمی کر لیں، کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ موقع آپ کو پھر اگلے سال ہی ملے گا۔ یہ عمل ماہ شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر فوراً کرنا ہے۔ اس عمل میں ایک چھوٹی سی دعا کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو پوری کرنا چاہتے ہیں، دل میں اس کی نیت کرتے ہوئے صرف 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور پھر یہ دعا: بسم اللہ یا اسرافیل یا میکائیل یا ستار یا غفار۔ دعا کو غور سے سن لیں۔ بسم اللہ یا اسرافیل یا میکائیل یا ستار یا غفار کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر آخر میں 3 بار درود ابراہیم پڑھ لیں۔ بس 2 منٹ کا یہ عمل ہے۔ یہ عمل آپ کو ماہ رمضان شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر 7 دن لگاتار کرنا ہے، یعنی کہ جس دن چاند نکلے گا آپ نے اس دن سے شروع ہو کے چاند کی 7 تاریخ تک لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ مغرب کے وقت چاند کو دیکھنا ہے اور 7 بار اس دعا کو پڑھ لینا ہے: بسم اللہ یا اسرافیل یا میکائیل یا ستار یا غفار۔ بس اس طرح 7 مرتبہ روزانہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس عمل کا کرشمہ اسی ماہ شعبان المعظم میں ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ اس کے جو بھی معجزات ہوں گے، اللہ رب العزت وہ معجزات آپ پر ظاہر کرنا شروع کر دیں گے۔ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، کاروبار میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو نیک اور صالحہ رشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے، اور جن میرے بھائیوں کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ رب العزت بیٹے سے نواز دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ صرف آپ کا مقصد نیک ہو اور یقین کامل کے ساتھ آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں کہ میں اپنے رب سے مانگ رہی ہوں، میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ دعا کرنی ہے آپ نے کہ یا اللہ میں تیری بندی ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی مجھے عطا کرے گا۔ میں جب تک یہاں پہ بیٹھی ہوں، جب تک تو مجھے عطا نہیں کر دیتا، اگر تو نے مجھے عطا نہیں کرنا تو مجھے وہ در بتا جس در پہ میں جا کے مانگوں اور مجھے عطا مل جائے۔ تو اللہ والو، جب آپ اس طرح اپنے رب سے مانگیں گے تو رب کی رحمت جوش میں آپ کو آ کر آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گی جو آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہوں گے۔ اپنے رب کی رحمتوں پر یقین رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ میں نے آج آپ کو کافی سارے عمل بتا دیے ہیں، جو آپ کو عمل آسان لگے، جس میں آپ کا فائدہ ہو، آپ کو نظر آ رہا ہو، آپ نے وہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ پورا سال جب بھی چاند کو دیکھیں، آپ ان میں سے کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ سورہ ملک کو پڑھ سکتے ہیں، سورہ فتح کو پڑھ سکتے ہیں،